لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول محبوب رب العالمين حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہ سبحانہ تبارک و تعالی في کتابه العزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب الذین يقاتلون في سبیلہ صفا كأنهم بنیان مرصوص برادران ایمانی عزیزان گرامی معزز سامعین قرآن کریم کا 28واں پارہ سورہ صف تیسری آیت اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے کے بعد آپ نے توجہ کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک ایسے لوگوں کو اللہ دو سکتا ہے کہ جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں صف بستہ جہاد کرتے ہیں اور ان کی شان یہ ہے اور ان کی منزلت یہ ہے اور ان کا مقام یہ ہے کہ وہ میدان جنگ میں آتے ہیں تو اس طرح سے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے شیشہ پلائی کی دیوار یعنی جب وہ میدان جنگ میں آتے ہیں تو پھر میدان جنگ سے بھاگتے نہیں ہیں قتل ہو جاتے ہیں اور جہاد کے لیے ہے بھی یہ ہے کہ جب جائے نا اور اگر جائے تو واپس پلٹ کے آئے نا بھاگے اور ہے بھی یہ کہ بیمار انسان پر جہاد اور جو تندرست ہے اس پر جہاد اچھا اس میں کوئی بات بھی نہیں ہے بھائی میدان جنگ میں تو یہ ہوتا ہی ہوتا ہے کہ سب یکساں تو نہیں ہوتے نہ علم میں سب یکساں ہوتے ہیں نہ کسی فضیلت میں سب یکساں ہوتے ہیں برابر تو کوئی ہوتا نہیں ہے لامحالہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی پہلوان سے لڑنے کے لیے جاؤں اتنا بڑا مجمع ہے اس میں ناول کیسے چھٹے چھٹے پہلوان ہوں گے کون آدمی میرے سامنے آ جائے لڑنے لگے تو اب مجھے جب اگر یہ سوچ کے جاؤں گا کہ بھئی نہ معلوم کس باکمال آدمی سے چاہے علمی مقابلہ ہو چاہے جہاد کا مقابلہ ہو سکتا ہے کہ جس سے میں ٹکر لینے کے لیے جا رہا ہوں اور اس کا میرا سامنا ہو گیا ہے تو اس بات کی امید ہے کہ میں ڈیفیٹ کھا کے مارا بھی جاؤں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں جہاد کی شان یہ ہے کہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر مر گئے تو شہید ہو جاؤ گے اور اگر زندہ رہ گئے تو غازی ہو جاؤ گے تو یہ تو اسلام اتنا اچھا ہے کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ اگر مرے تو بھی کوئی بات نہیں ہے اور جیت کے آئے تو بھی کوئی بات نہیں ہے درود پڑھے محمد قتل ہو جانا کیا ہے اور اگر مار دیا تو اس میں بھی ہے بڑے فخر کی بات ہے بڑے پہلوانوں کو مار کے آیا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اس میں بھی آدمی کی جو ہے بلندی ہے سربلندی تو عزیزان گرامی جہاد عظیم چیز ہے
اگرچہ یہ جہاد جو گنایا جاتا ہے کہ اول توحید، دوسرے عدد، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، اور اصول دین کے بعد شروع دین، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکات، پانچ حکومت، چھٹے جہاد، جہاد چھٹے نمبر پر تو ہے، مگر بقائے اسلام و بنیاد اسلام جہاد پر ہے، ایسے چھٹے نمبر پر۔ لیکن اگر اسلام بچا ہے جہاد سے بچا ہے، نماز سے بچا ہے، سب کچھ، لیکن اگر اسلام بچا ہے تو جہاد سے، اور اگر اس میں بھی آگے آگے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب 57 جنگیں ہوئیں، حیات القلوب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، 57 جنگیں، حیات القلوب پڑھ لیجئے، بڑی اچھی کتاب ہے اور بڑی تفصیل سے جنگیں لکھی ہیں، بڑے پڑھے ہیں، 57 جنگیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہیں، جو آپ کے پیچھے نظر ہیں، ماشاءاللہ جانتے ہیں، تو کل ملا کے کتنی 60 ہوگی اور ایک جہادی کربلا نظر آئے گا، تو اس اعتبار سے 61 جنگیں ہوں گی اسلام کی، اور جتنی بھی یہ جنگیں ہیں کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی کہ جس میں مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کے سر مبارک پر نہ بنا ہو، اور جہاں نہیں گئے وہاں یہ مصیبت ہو رہی تھی کہ وہ جنگی فتح نہیں ہو رہی تھی، وہ تو ہر آدمی بھاگ بھاگ کے آ رہا ہے، تبھی تو سرکار نے فرمایا، اور وجہ بھی کیا تھی، ایسی نہیں بلکہ آنکھوں کی تکلیف تھی، تو یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کی تکلیف میں کیا ہو کہ کیسے جائیں، اب جنگ تو پتہ ہی نہیں ہو رہی، عزیزو ایک جنگ میں میرا مولا نہ پہنچا، ایک جنگ میں میرا مولا نہ پہنچا تو فتح نہیں ہو رہی تھی، جب تک کہ مولائے کائنات نہ گئے، اور پھر سرکار کی آواز بلند ہوئی کہ میں کل ایسے کو علم دوں گا، ضرور دوں گا، لاؤ دین رایتہ غدن کرارن، جو انتہائی بہادر دلیر، کرارن غیرہ فرارن، یعنی بہت غیرہ فرارن، یعنی فرار نہیں کہا، فرار، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بھاگنے والا پہلی بار نہیں بھاگا، برابر بھاگتا رہا، غیرہ فرارن یحب اللہ و رسولہ، اور یہ ایسا ہوگا کہ جس کو اللہ اور رسول دوست رکھیں گے اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھیں گے، یعنی کلام مفہوم رکھتا ہے اس کے اصولی کے اعتبار سے کہ اب تک جتنے گئے ان کو نہ اللہ دوست رکھتا تھا نہ رسول دوست رکھتے تھے، نہ وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتے تھے، اگر دوست رکھتے ہوتے تو ایمان کی پاور یہ ہوتی ہے کہ جب میدان جنگ میں جاتا ہے تو بھاگ کے نہیں آتا، یا مر کے آتا ہے یا مار کے آتا ہے، ایمان کی طاقت یہ ہوتی ہے، اگر ایمان ہی نہ ہو اور نفاق ہی ہو تو پھر وہ میدان میں کیا ٹکے گا، تو آپ دیکھیں جتنے بھی سرکار نے، دیر نہیں کروں گا، اسی کا مجلس متواتر ہیں، انہیں بھی بلیٹ پریشن تو 60 جنگیں اور 61 جنگیں، اس میں کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جہاں مولائے کائنات صلوات اللہ علیہ تشریف نہ لے گئے، اور تھوڑی سی علمی بات اس لیے کہ ہم لوگوں کا ذوق سلیم تو یہی کہ جب تک کہ ہم، اور میرا بھی مزاج یہی ہے، اس قابل ہوں کہ جس مجلس میں آل محمد کی فضائل نہ ہو اس مجلس کو بغاوت تو کہتا ہوں میں، فضائل تو اب جہاد کیا ہے، کہیں اور نہ جائیے، ایک ایک جملہ نہج البلاغہ، فاما بعد فإن الجہاد باب من ابواب الجنہ، مولائے کائنات نہج البلاغہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، جہاد اما بعد، اب اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ کلام جو ہے مولائے کائنات کا جتنا ملا اتنا وہ مل گیا، جہاں سے بھی مل گیا،
اس لیے بڑا مشکل تھا. نہج البلاغہ ایک سمندر ہے جو سید رضی نے جمع کیا ہے. اس سے عبارتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ما قبل ما بعد عبارتیں رہی ہیں. اما بعد، ابھی کی بعد، فإن الجہاد، جہاد باب من ابواب الجنہ. دیکھیے نماز بے شک سرا کو، روزہ ہے، حج ہے، سب کچھ ہے، لیکن مولا جیسا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ میں خدا رکھنے والا. اما بعد فإن الجہاد باب من ابواب الجنہ. جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. فتحہ اللہ خاصۃ لأولیائہ. عربی ہے، اللہ نے اس کو اپنے مخصوص اولیاء کے لیے کھولا ہے. یعنی ایسے ویسوں کے لیے نہیں کھولا، بلکہ خاصۃ لأولیائہ، یعنی اپنے مخصوص اولیاء کے لیے کھولا ہے. یعنی ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اب آپ اس کا فیصلہ خود کریں گے انشاءاللہ یہاں سے اٹھنے کے بعد کہ مولا نے فرمایا کہ خاصۃ لأولیاء، یعنی اولیاء تو بہت سے ہیں جو ان کے دروازے پر آ جاتا ہے. ولی کے معنی تو بہت ہیں. جو ان کے دروازے پر آ جاتا ہے وہ ان کی غلامی کرنے کے بعد چھوٹا موٹا ولی بھی بن جاتا ہے، اور جو ان کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی رہتا ہے. ان کے دروازے پہ آؤ، اگر چاہو گے تو جو چاہو گے وہ ہو جائے گا. مولا کی بات تو کہتا چلو، مولا کی شان تو بہت بلند ہے. جو ان کے غلام ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو گیا. یہ در آل محمد علیہ السلام کا کہنا ہے. کبھی کسی کمزور کو کوئی خوبی و کمال نصیب نہیں ہو سکتا. جو آل محمد کا دروازہ چھوڑ دے گا دیدہ نگرامی، اسے کوئی فضیلت نہیں مل سکتی. فضیلتیں اگر احاطہ کیے ہوئے ہیں، اگر فضیلتوں کے کمالات و سمندر آپ کو ملیں گے، وہ در محمد و آل محمد. تو یہ دروازہ کس کے لیے کھولا؟ خاصۃ لأولیاء. اب علمی بات ہے. جہاد بالسیف 4 قسمیں ہیں. اس کے علاوہ تو شاید اگر کوئی اور ہو تو مجھے بتا دیں، میرے علم میں اضافہ. جہاد بالنفس، نفس کا جہاد. جہاد بالسیف، تلوار کا جہاد. جہاد بالقلم، قلم کا جہاد. جہاد باللسان، زبان کا جہاد. تو جہاد بالسیف اور جہاد بالنفس، یہ چار جہاد کی چیزیں. جہاد بالنفس کیا ہے؟ انسان اپنے نفس پر قابو پائے. یہ نفس پر قابو پانا یہ بہت بڑا جہاد ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ مولوی کے درجے میں پڑھائی جاتی ہے کہ وہ بہادر وہ دلیر نہیں ہے، وہ شجاع نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کوئی اور نہیں، وہ بہادر وہ دلیر نہیں ہے، وہ شجاع نہیں ہے جو میدان جنگ میں جانے کے بعد بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دے. بتاؤں جہاد مجاہد کون ہے؟ جہاد مجاہد وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا جہاد ہے، وہ بہادر نہیں ہے. انما یتق اللہ البطل، جو اللہ سے ڈرے، جو اپنے نفس پر قابو پائے، وہ اس کا نام ہے جہاد. جہاد یہ نہیں ہے کہ مولا نے فرما دیا کہ مار کے چلے آئے. لیکن مارنا تو جس کا بھی کام ہے، جو چاہے گا مار دے گا. مگر نفس پر قابو پانا، اپنے کردار کو سنوارنا، اپنے عمل کو سنوارنا، اپنے کردار کو آل محمد علیہ السلام کی کردار سے متصل کرنا، یہ انسان کی فضیلت ہے. بڑے بڑے پہلوانوں کو مار دینا یہ دلیری اور جواں مردی نہیں ہے، یہ شجاعت نہیں ہے. انسان اپنے نفس کے اوپر قابو پائے. یعنی نفس پر قابو پانا کیا ہے؟ یعنی مقابلہ کرنا. فرض کریے رمضان میں ہی روزہ رکھتے ہیں تو نفس پر قابو ہوئی کے تو لیے ہے. یہ اتنی پیاس لگتی ہے. اگر گھر میں بیٹھ جائیں، خدا نہ خاصہ میں تو مثال دے رہا ہوں، باہر آ کر کہنے میرا روزہ ہے تو دیکھنے والا تو وہ دیکھ رہا ہے. قیامت کی گرمی ہے، سخت گرمی ہے، پیاس لگ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے، مگر کون سی پاور ہے جو رکے ہوئے ہے کہ نہیں کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے. اسی کا نام اسلام، اسی کا نام شریعت.
کہ نہیں ہم اپنے نفس پر قابو پانا. اور انگریز یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ نفس پر قابو پانے کی کتنی ذمہ داری ہے وہ کسی اور مذہب میں نہ جائے, وہ ایمان اور اسلام کے مذہب میں چلا جائے. جتنی عظمت اور تاکید کسی مذہب میں نہیں ملے گی جتنے مذہب اسلام میں ملے گی کہ نفس پر قابو پانا کتنی بڑی ذمہ داری ہے, کتنی پاور ہے, کتنی طاقت ہے. نفس پر قابو پانا, نفس پر قابو پانے کے معنی کا فرض کر لیے غصہ بھی آیا انسان سے تو اب یہ نفس پر یعنی کیا ہے, مقابلہ کرنا ہے, قوت مدافعت. یعنی چاہتے ہیں ہم کہ جو چاہیں کریں, لیکن ہم نے, اور غصہ بھی بہت بری چیز ہے. یعنی شیطان کہتا ہے کہ میں کبھی بھی انسان پر غالب نہیں آتا. دو تین باتیں ایسی ہیں کہ غالب آ جاتا ہوں, ان میں ایک بہت بڑا غصہ, بہت بڑی چیز جو ہے وہ کیا ہے, غصہ ہے. جب غصے میں کر دیتا ہوں اسے اپنا بنا لیتا ہوں, یعنی غصے قابو. ذرا ایسی بات ہے تھوڑی سی اور بھی کہہ سکتی ہوں, درود پڑھے محمد و آل محمد. سمجھانے کے لیے, ہدایت کے لیے وہ کہتا ہے کہ بڑی بڑی اچھی اچھی عورتیں ہیں, اس پر قابو پا لے گا انسان, لیکن غصے پہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ میرا خاص آدمی ہے, میں ہی ہوں جو غصہ آنے کے بعد مقابلہ کر کے تھم نہ جائے. اور یہ تھمنا ہی جو ہے وہ نفس پر قابو ہے. ہمارے اماموں میں ہر فضیلت ملتی جائے گی, جہاں سجاد ملیں گے, جہاں شجاع ملیں گے, جہاں دلیر ملیں گے, جہاں رضا ملے گی, جہاں تقویٰ ملے گا, ہر چیز ملے گی, وہاں قدر بھی ملے گا. یعنی ہمارے تو ایک ساتویں امام کا لقب بھی موسیٰ بن جعفر امام نفس پہ قابو پانا یہی قرار حق کے لیے. شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ شعر بڑی لاجواب چیز ہے, انسان ڈھونڈنے لگتا ہے. محمد علیہ السلام کے فضائل میں جب اشعار ہوتے ہیں تو انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے, سنتا ہے. یہ معرفت کی دلیل ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آل محمد علیہ السلام کی ولایت اور محبت کا دل بل جل رہا ہے, یعنی دل روشن ہے. قرار حق کے لیے بے قرار ہے زینب, رضا نہیں ہے مگر پردہ دار ہے. قرار حق کے لیے بے قرار ہے زینب, رضا نہیں ہے مگر پردہ دار ہے زینب. جہاد نفس سے بڑھ کر جو کر سکی نہ جہاد, وہ ایک تڑپتی ہوئی ذوالفقار ہے. بیوی نے کیا تلوار چلائی تھی, انہوں نے کہا چلائی تھی تلوار, مگر بیوی نے تو تلوار نہیں چلائی. بیوی جہاد بالنفس ہے, بیوی کا جہاد وہ جہاد جو ابو الفضل عباس علیہ السلام, وہ جہاد جو حضرت علی اکبر علیہ السلام, وہ جہاد جو سید الشہداء امام حسین مار دینا, قتل کر دینا, پہاڑوں کو گرا دینا, یہ ان کا کام تھا. اگر عزیزوں جہاد بالنفس کرنا یہ میری زینب سے بات ہے. اگر جہاد بالنفس کرے گا کہیں اور نہیں, شہزادی زینب سے بات ہے. اتنا بڑا جہاد ہے, کربلا سے جہاد شروع ہوا, کربلا سے. حسین جب چلے مرنے تو یہ بہن سے کہا کہ تم ہو آج سے تالا نکالا. حسین ہو چکے مقصد میں کامیاب ہونے, اب اس کے بعد تمہارا ہی انتخاب. میدان میں آ کر کے مار دینا, لیکن جہاں مصائب و آلام پر صبر کرتا ہوا نظر آئے وہ بہت بڑے دل و یہ ایام عزا ہے. آپ تشریف لائیں اور ہمارا مقصد یہ
अय्याम अज़ा खत्म हो रहा है, खत्म क्या हो रहा है, ये तो आपका कहना है कि खत्म हो रहा है, लेकिन जो माईमान है उसका हर खर्च अदादार वो ये नहीं सोचेगा कि हम मौला चले गए और 8 रबीउल अव्वल हो गई, हमने मौला को रुखसत कर दिया, अब हमारे मौला चले गए। अरे जो उनसे मोहब्बत करने वाला होगा अगर वो मजलिसों में नहीं बैठेगा तो कोई दिन ऐसा नहीं लागा जाएगा कि वो हुसैन को याद न करे। मोमिन वो है, मौला हुसैन का मानने वाला वो है कि जिसके हर धड़कन से हुसैन हुसैन की सदा हुसैन कौन है? हुसैन वो है जिन्होंने बड़े बड़े जालिमों से मुकाबला किया। हुसैन ने कायनात को ये दर्ज दिया सैयदुल शुहदा ने, सुनो जालिमों से मुकाबला करना, तख्त ताज से टकराना, हुकूमत से मुकाबला करना, हुकूमत से टक्कर लेना, मसाइब पर सब्र करना, ये हुसैन का काम है, हुसैनियों का काम है, किसी दूसरे का काम नहीं। अजीजों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को बचाया, शरीयत को बचाया, इस्लाम को बचाया, अहकाम को बचाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या कितनी हदीसें इनके फज़ाइल में जाने के बीच में आया हूँ, मगर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जिहाद बिन नफ्स, जिहाद बिल लिसान, जिहाद बिल कलम, अर्ज करता जाऊँ जिहाद बिल लिसान क्या है। तो कोई का नाम जिहाद बिल लिसान है, गलत जबान चला लेने का नाम जिहाद बिल लिसान नहीं। अब बात का कह देना और बड़े से बड़े जालिम आदमी के सामने कहना ये जिहाद बिल नफ्स, जिहाद बिल लिसान। डर जाना, घबरा जाना, खामोश होकर के बैठ जाना, ये हुसैनी का काम नहीं है। ये खामोश हो जाना, ये काम तो यजीदी का हो सकता है, लेकिन हुसैनी वो होता है कि जो बड़े से बड़े जालिम से टकरा करके हक बात कहता है और अपनी जबान से और अपने पैरों से उसके ताज को रौंद देता है। नहीं है वो कोई साहब हो, कोई भी मैदान में हो, जब यहाँ हम छोटी सी बात पर मिसाल के तौर पर हम कह नहीं पाते हक कोई, तो दरबारे इब्ने ज़ियाद में जाने के बाद जो है हम कोई क्या करेंगे, वहाँ तो वैसे डर के बैठ जाएंगे, हमें मार डालेगा। 25,000 आदमी के मजमे में 25,000 आदमी के मजमे 25,000 में कितने लोग थे? जनाबे हानी इब्ने उर्वा वो भी डर के बैठ जाते, वो भी घबरा जाते, वो भी खौफजदा हो जाते। लेकिन जब बुलाया उसने तो आपने यही तो जवाब दिया कि हम कोई इसे कहते हैं कि जितने जितने बड़े बड़े से बड़े जालिम के सामने बोलोगे उतना ही बुलंद मर्तबा होगा, उतना ही हुसैनी होगा। और आज मज़ार जो बना हुआ है, जहाँ जनाब मुस्लिम का मज़ार है वहीं जनाब हमीद उर्वा का मज़ार है। तो ज़ियारत के अल्फाज आप देखें कि कितने अच्छे जुमले हैं जनाब हानी इब्ने उर्वा रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए, कि मालूम होता है कि नबियों से और इमामों से मिले हुए जुमले क्या था। अगर ऐसे ही डर जाते तो ईमान किसे कहते हैं? ईमान के माना ये है कि डर जाना, ईमान के माना है कि घबरा जाना, ईमान के माना ये है कि खौफजदा हो जाना। अरे आज जो जालिम सर उठाए हुए हैं वो क्या चाहते हैं कि किसी सूरत से उनके मानने वालों को दबा दिया जाए। आज इम्तिहान है, ये मजलिसें हो रही हैं, ये फर्श आजा बिछा हुआ है, ये क्यों है? मजलिसें बंद कर दिए ना किए जाए, मगर ये क्यों है? अभी आप मजलिस सुनते हैं, कहते हैं साहब मौलाना ने कितनी अच्छी मजलिस पढ़ी है, कितनी लाजवाब मजलिस पढ़ी है, कितनी प्यारी मजलिस पढ़ी है, ईमान ताज़ा हो गया। कहीं ईमान भी बाकी हो जाता है? तो बताइए, कहीं ईमान भी बाकी होगा? लेकिन आप जो ये लफ्ज बोल गए और आपकी जबान से ये अच्छा लफ्ज निकल गया कि मौलाना ईमान ताज़ा हो गया, अरे ईमान ताज़ा हो गया, ये गलत नहीं कहा आपने, वो ईमान ताज़ा हो गया।
یہ آپ کے جو زبان سے دہان مبارک سے جو جملے نکلے ہیں وہ صحیح ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایمان تازہ ہو گیا، ایمان تازہ ہو گیا. کیوں تازہ ہو گیا؟ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے درخت لگائے، کیاری لگائی، تمازت آفتاب، دھوپ، اگر آپ کاشی نہ کریں، اس میں پانی نہ ڈالیں، اس کو پانی سے نہ سینچیں تو کیا ہوگا؟ مرجھا جائے گا، برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. مگر جناب اس کے پاس پانی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں آپ پاشی کی کیا ضرورت ہے؟ ارے اس کو تو ایسے ہی رہنے دیجیے، مولانا 2-3 دن میں بالکل سوکھ جائے گا، خراب ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. ان درختوں میں پانی دینا چاہیے. درخت میں یہی درخت ایمان ہے. جہاں یزیدیت کی ہوائیں، ابن زیادیت کی ہوائیں، حرملائیت کی ہوائیں جب آتی ہیں، گرم ہوائیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کا تر و تازہ درخت جو ہے وہ کہیں باسی نہ ہو جائے. جب آل محمد کی ولایت کے چھینٹے ہوتے رہتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب کے چھینٹے ہوتے رہتے ہیں، ان کی بارش ہوتی رہتی ہے، تو اب یہ ایمان کا درخت جو ہے ہر وقت جو ہے سرسبز و شاداب رہتا ہے، کبھی سوکھتا نہیں ہے. بس اسی کے معنی یہ ہے کہ آل محمد کی مجلسیں سنتے رہو اور اپنے ایمان کو انسانیت بالکل ختم ہو گئی. ہمارا تو امتحان ہوا نہیں ہے نا. چلے جائیے عراق کی طرف، کیسا امتحان، ہمارے ہی دشمن بنے ہوئے ہیں. میرے ایسی میں شاعر بہت اچھا نہیں، میں شاعر کی خیر کہتا نہیں، مگر وہ علامہ اقبال کی نظم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. کیوں کہا عزیز و دیر نہ ہو جائے، 2 منٹ آپ سے رہنا چاہتا ہوں. کیوں کہا علامہ اقبال نے؟ اس لیے کیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. کیوں کہا علامہ اقبال نے؟ انہوں نے جائزہ لیا پورے ملک کا. جب انہوں نے انسانیت و شرافت دیکھی، کہا کچھ بھی صحیح، چاہے یہ مندروں میں جاتے ہوں، مگر اگر انسانیت کسی ملک میں نظر آئے گی وہ ہندوستان کے ملک ہی میں نظر آئے گی. اس لیے کہ یہاں یزیدی نہیں ہے، غیر مسلم تو ہیں، مگر شمری اور حرملائی نہیں ہے. اہل بیت کے ماننے والے ہیں، بتیاں جلانے والے ہیں، چراغ روشن کرنے والے ہیں، حسین بابا بابا کہنے والے ہیں. ایسی کہہ دیا علامہ اقبال صاحب نے کہ سارے جہاں سے اچھا سوچا کریں کہ سارے جہاں سے اچھا ہر آدمی کی محبت ہوتی ہے کہ صاحب ہر آدمی اپنے ملک اور ملک سے محبت ہونا ٹھیک ہے، مگر جہاں ایمان کی بات آ جائے تو ملک کو چھوڑ دیں گے، ہمیں اپنا ایمان باقی رکھنا. مگر ہم ہر طرح سے آزاد ہیں، ہمیں ہر طرح سے سکون. اسی لیے ایک شعر میرے بھی زبان پہ ایسی برجستہ آ گیا کہ رکھتے ہیں ہم جو الفت علی نبی کی دل میں، اس واسطے دشمن سارا جہاں ہمارا. رکھتے ہیں ہم جو الفت علی نبی کی اس واسطے دشمن سارا جہاں ہمارا. اگر یہ چھوڑ دیں گے تو ادھر منافقوں میں مل جائیں گے، یہودیوں میں مل جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یاد رکھو، سر کاٹ دو، قتل کر دو، لاشیں بہا دو، لیکن حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تیار ہے، چاہے امتحان نہیں ہوا ہے، لیکن ایمان یہی ہے کہ امتحان نہ ہونے کے بعد امتحان میں پورے اتر میدان سے قدم ہٹنے والی نہیں. انسانیت تو ہو بھائی. مذہب اپنی جگہ پر ہے، مذہب وہ بھی کہا انہوں نے شعر میں، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. تو یہ کیا ہے؟ تو قرآن کی آیت تو معاذ اللہ انہوں نے نہیں پڑھی، کوئی نص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھی، لیکن انہوں نے کہا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہمارا مذہب بھی بیر نہیں رکھتا، ہمارا اسلام بھی بیر نہیں رکھتا. ہمارے مذہب میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسانیت ہے، شرافت ہے، کردار ہے. چاہے کلمہ نہ پڑھیں، پڑھنے والا نہ پڑھے، لیکن انسانیت ہے. اور اگر اس مذہب میں انسانیت نہ ہوگی تو پھر کس مذہب میں ہوگی؟ آپ بتا دیں، اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اتفاق سے نماز قضا ہونے جا رہی ہے، 20 منٹ رہ گئے،
आप मालूम कर लें मसला। माना भी बैठे हैं, अगर दिल्ली के बाद में और उलमा से मराजी से पूछिएगा कि अगर कोई शख्स डूबता हुआ नजर आए दरिया में और 20 मिनट रह गए, आधा घंटा नमाज का इत्तेफाक से, और आप नमाज पढ़नी है, और ये डूबने वाला जो डूब रहा है दरिया में और ये बेकरार है कि कोई मुझे बचा ले इस बेबसी में, तो क्या ये पूछेंगे ये डूबने वाला यहूदी है या ईसाई है या मजूसी है या नसरानी है, अरे ये मुसलमान है या नहीं है? नहीं, दिल की धड़कन आवाज देगी नहीं, कुछ भी सही, अल्लाह माफ करने वाला है तो इंसान। अगर आपने इसको बचा लिया और नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह की बारगाह में आप गुनहगार नहीं है, इसलिए कि आपने इंसान को बचाया है। इस्लाम इंसानियत की बचाने का नाम है, इंसानियत को फरोग देने का। जिसको चाहो जैसे चाहो मार दो, गर्दन काट दो, वो गंदा खून न सबका असर आएगा या नहीं आएगा? उससे लोग पूछे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? अरे मिजाज ही नहीं बदलता, जहाँ बदल गया वहाँ मौला ने कह दिया जनाब मालिक एक्टर से आया मैंने ज्यादा मारे हैं, तो मौलाना ने नहीं कहा कि सब पैदा होंगे, दुरूद पढ़े मोहम्मद आ मोमिन पैदा हो रहा है मालिक एक्टर, तो अली ने तलवार को रोक दिया। तो इंसानियत अगर इंसानियत जिसके हाथ पहले में कुछ ना थी मगर इंसान तो थी। अरे ज़ुर्रियत रसूल फख्र मुरसलीन का खानदान, खातिमुल मुरसलीन का खानदान, हुसैन जिसको अपने कानों का सवाल किया, हुसैन जिसको खुतबा छोड़ा, जान पर दिखाया हादा हुसैन फारूक, ये मेरा हुसैन है। सजदे में आकर पुष्प पर सवार हो रसूल ने सजदे को बढ़ा दिया। अगर 9 मरतबा के बाद अगर नमाज में सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही कह दिया जाए तो किसी मर्जा से पूछ लो 1 लाख मर्जा कह देंगे नमाज सही है कि नहीं, नमाज बातिल है। 9 से ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन कितनी देर रसूलुल्लाह सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही कहते रहे या रसूलुल्लाह, जब तक के हुसैन गुस्से न हो। ये कौन हुसैन है? जिनको 3 दिन की भूख और प्यास के आलम में, जिनकी मोहब्बत में दुनिया खल्क हुई, कायनात खल्क हुई, अरे उसी की नमाज 3 दिन की भूख और प्यास में करबला की जलती रेत पर कत्ल कर डाला। अरे उसके मुअज़्ज़ज़ हरम को एक शहर से दूसरे शहर बनाया गया। अरे दुनिया में तो सूद है, सारे बीवियों का दिल कर चुका है, लेकिन वो मुअज़्ज़ज़ बीवियां जिन्हें रोने भी न दिया गया, जिन्हें मातम भी न करने दिया गया, अरे जिन्हें अपने वारिसों पे रोने के लिए रोका गया। अरे जनाबे सानिया ज़हरा अर्ज़ करती है, अरे जब भी हमारे आँख से किसी के आंसू निकलता था तो लोगों के नेज़ा से हमें हैसियत दी जाती थी। अरे रोते भी नहीं थे, अरे हम इसीलिए तो रोते हैं कि इनके अहले हरम को, हमारे अहले हरम को जो रोना चाहते थे हम उनके लिए रोते हैं, इसलिए कि जब रोते हैं तो शहजादी की रूह खुश होती है। शहजादी की तमन्ना यही तो थी कि बाबा आपकी शहादत के बाद क्या मैं होंगे, क्या अली होंगे, क्या हसन होंगे, क्या होंगे? फरमाया कि नहीं कोई नहीं होगा। तो आपने फरमाया बाबा मेरे हुसैन के लिए कौन रोएगा, मेरे हुसैन के ऊपर कौन आंसू बहाएगा? तो हुजूर ने आवाज दे दी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा करेगा कि क़यामत तक जब तक दुनिया बाकी रहेगी तेरे हुसैन की सबसे आज़ाद उठाएंगे, तेरे हुसैन का मातम करेंगे, तेरे हुसैन पर गिरिया करेंगे। तो ने आवाज दी अरे बाबा जब तक मेरे हुसैन का रोने वाले दाखिले बहिश्ता होंगे जन्नत में कदम न रखेगी। अरे ये जमानत है बीवी की जो आप रो रहे हैं, आप याद कर रहे हैं। अदादारों मसले अदा जा रही है, मुहर्रम तो शोदा करीब है, कायनात में कुछ ऐसा है जो अब चहलों का इंतजाम करता है, खाने का इंतजाम होता है, सब कुछ होता है, जिस काबिल है कुछ न कुछ तो करता है, थोड़ा सा इंतजाम करता है। लेकिन लोग मजलूम है करबला का चहलों करीब है, दोनों बीवियां बहनें बात में
کروں بیوی ارے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کہاں سے انتظام کروں گی کام تھا آپ کے بھائی کا جہنم منایا جا رہا ہے آپ کے بھائی کا جہنم کیا جا رہا ہے ارے یہ وہ مظلوم ہے بے گور و کفن جوڑ دیا میں بارگاہ شہزادی میں عرض کروں گا بارگاہ سید و شہداء میں عرض کروں گا ارے مولا یہ اپنی زندگی کا آخری جہنم نہ ہو اپنی زندگی کی آخری جگہ نہ ہو اپنی زندگی کی آخری مجلسیں نہ ہو مولا اگر حیات کی آخری مجلسیں ہیں تو ہمیں معاف کر دیجیے گا مولا تو آپ کی